بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 2 نعت کے شاعر اقبال عظیم کا تعارف، نظم کا مرکزی خیال، مشقی سوالات، کثیر انتخابی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ نظم نعت کے شاعر کا نام اقبال عظیم اور اقبال تخلص تھا۔ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ایم اے اردو کا امتحان آگرہ یونیورسٹی سے 1940 عیسوی میں پاس کیا۔ ملازمت کا آغاز بحیثیت مدرس یعنی استاد کیا۔ بعد ازاں مشرقی پاکستان چلے گئے۔ وہاں 1950 عیسوی سے لے کر 1970 عیسوی تک مختلف سرکاری کالجوں میں پروفیسر اور صدر شعبہ رہے۔ اپریل 1970 عیسوی میں بینائی زائل ہونے کے باعث ڈھاکہ سے کراچی اپنے رشتہ داروں کے پاس آ گئے۔ پروفیسر اقبال عظیم ایک منجھے ہوئے کہنہ مشق شاعر تھے۔ ان کے کلام میں جذبات کی فراوانی اور زبان کی سادگی اور روانی قابل ذکر ہے۔ الفاظ کی الٹ پھیر سے بعض اوقات ان کے اشعار میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی جو عمیق یعنی گہرے فکر سے بمشکل ممکن ہوتی ہے۔ انہوں نے نظمیں بھی لکھیں اور غزلیں بھی، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں۔ نعت و منقبت گوئی اور سلام نگاری میں بھی انہیں مہارت ہے۔ عقیدت کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کی چاشنی سے ان کا مدحیہ کلام دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ کہتے بھی اچھا تھے اور پڑھتے بھی بہت ہی اچھوتے انداز میں، جس سے محفل میں جان پڑ جاتی تھی۔ اقبال عظیم نے شعر و سخن میں صفی لکھنوی اور وحشت کلکتوی سے اصلاح لی۔ کراچی میں انتقال ہوا۔ ان کی اہم تصانیف میں مشرقی بنگال میں اردو، ماحصل، قاب قوسین نعتیہ کلام، مضراب، لب کشا، مضراب و رباب، چراغ آخر شب غزلوں کا مجموعہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی عرفہ و اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ جملہ مخلوقات میں آپ کا رتبہ فائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہر شے، خواہ شہر نبی ہو، مسجد نبوی ہو یا وہاں کی خاک اور گلیاں، آپ کے فیض کی بدولت پرکیف ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی رحمتیں ان لوگوں کے ساتھ بھی خاص تعلق رکھتی ہیں جو زیارت کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ تقاضا بالکل فطری ہے کہ جو ذات گرامی اتنی مہربان اور شفقت کا پیکر ہو اور جس کا فیض اس قدر عام ہو، اس کے آستانے میں اپنا ٹھکانہ کیوں نہ بنایا جائے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، نعت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس دلیل سے بلند ثابت کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب اس لیے بلند ہے کہ انبیاء کرام جو بنی نوع انسان میں سب سے مقبول اور برگزیدہ ہستی ہیں، ان کے بھی امام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کل انبیاء کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی فضیلت حاصل ہے کہ اس فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک نہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کی حد بیان کرنے سے ہم کیوں قاصر ہیں؟ اس کا جواب ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا رب العالمین نے فرمائی ہے، وہی ذات اس ثنا کا صحیح حق ادا کر سکتی ہے۔ انسانی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ الفاظ کی محدود دنیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے رتبے کی حد بیان نہیں کر سکتی۔
سادہ لفظوں میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات لامحدود و بے کراں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، جو انسانی عقل سے بالا تر ہے، جسے انسان سوچنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، اس نعت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن کن پہلوؤں سے تعریف بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سب سے بلند قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو ہدایت اور فیض کا سرچشمہ اور وہاں کے موسم اور ماحول، گلیوں کے نظاروں کو پرکیف بیان کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ مدینہ طیبہ کی خاک میں بھی شفا پائی جاتی ہے۔ یہ روح پرور ماحول شاعر کو تمام عمر اسی در سے وابستہ رہنے کی دعا کرواتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے اگلے سوال کی طرف، جس میں سوال ہے، ان تراکیب کی وضاحت کیجیے۔ نور الہدا، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، خاک شفا، عمر رواں۔ عزیز طلبہ، جس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ لکھ دیے ہیں اور کالم کے دوسری طرف میں نے انہی الفاظ کے مطابق اس کے معنی لکھ دیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نور الہدا، جس کے معنی ہے نور ہدایت، ہدایت کی روشنی، نجات کا راستہ۔ اس سے مراد شہر مدینہ مراد ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے شمس الضحیٰ، اس کے معنی ہے دن چڑھے کا سورج یا چمکتا سورج۔ اس سے بھی شہر مدینہ مراد ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے بدر الدجیٰ، جس کے معنی ہے نہایت اندھیری رات کو روشن کرنے والا چاند، یہاں بھی شہر مدینہ مراد ہے۔ اس کے بعد لفظ خاک شفا، جس کے معنی ہے مدینے کی مٹی جس سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ عمر رواں، جس کے معنی ہے عمر جو ہر وقت و ہر لحظہ رواں ہے، یعنی جاری ہے، گزرتی ہوئی زندگی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 4 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، اس نعت میں جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے سے مراد ہے؟ آپشن نمبر 1 مکہ مکرمہ، آپشن نمبر 2 مدینہ منورہ، آپشن نمبر 3 سدرۃ المنتہیٰ، آپشن نمبر 4 عرش عظیم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مدینہ منورہ۔ دوسرا جملہ ہے، یہ نعت شاعری کی اس حیت میں لکھی گئی ہے۔ آپشن نمبر 1 مخمس، آپشن نمبر 2 مسدس، آپشن نمبر 3 رباعی، آپشن نمبر 4 غزل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 مسدس۔ تیسرا جملہ ہے، شاعر نے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ آپشن نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی کی، آپشن نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کی، آپشن نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی کی ہوا کی، آپشن نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کی۔ اس کے بعد جملہ ہے، شاعر نے اپنا پتہ بتایا ہے۔ آپشن نمبر 1 باب فہد، آپشن نمبر 2 باب جبریل، آپشن نمبر 3 باب عزیز، آپشن نمبر 4 باب رحمت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 باب جبریل۔ اس کے بعد جملہ ہے، طیبہ نام ہے آپشن نمبر 1 مکہ مکرمہ کا، آپشن نمبر 2 جدہ کا، آپشن نمبر 3 مدینہ منورہ کا، آپشن نمبر 4 ریاض کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مدینہ منورہ کا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں نظم کا پہلا شعر ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے منصب، جس کے معنی ہے عہدہ، دوسرا لفظ ہے امام صف انبیاء، جس کے معنی ہے تمام انبیاء کے امام، تیسرا لفظ ہے رتبہ، جس کے معنی ہے مرتبہ۔ عزیز طلبہ، امتحانات میں کسی بھی شعر کی تشریح سے پہلے اس نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرح سے لکھیں گے۔ اس پہلے شعر کا حوالہ نظم کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم نعت سے لیا گیا ہے جو ما حصل کتاب سے ماخوذ ہے۔ یعنی حوالے نظم میں صرف اور صرف نظم کا نام معلوم ہونا چاہیے اور جس کتاب سے وہ نظم لی گئی ہے اس کا نام لکھا جائے گا، اور حوالہ شاعر میں
اس نظم کے شاعر کا نام لکھا جاتا ہے، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس نظم نعت کے شاعر اقبال عظیم ہیں۔ تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یوں تو انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، مگر انسانوں کے اس اشرف گروہ میں یعنی افضل گروہ میں بعض حضرات کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام درجوں میں عام انسانوں سے بڑھ کر ہیں اور اللہ کے خاص اور مقبول بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان انبیاء کرام میں بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت حاصل ہے۔ پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے امام ہیں۔ آپ کی امامت پر تمام انبیاء کا اتفاق رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو آپ کے تشریف لانے اور ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ انسانوں بشمول انبیاء کرام سے بلند ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے دوسرے شعر کی طرف۔ نظم کا دوسرا شعر ہے: کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ شعر کا حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ الفاظ کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند پایہ مقام و مرتبہ کو بیان کر سکے۔ الفاظ محدود ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت غیر متناہی ہے، یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ عظمت و توصیف کے اعتبار سے جملہ مخلوقات میں یعنی تمام مخلوقات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کوئی ان کے برابر نہیں۔ حتیٰ کہ بزرگوں سے ہم جو سنتے آئے ہیں اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ الفاظ کے دریا بہا دیے جائیں، قلم کی سیاہی خشک ہو جائے، مگر انسانی بساط میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان و پاکیزگی کو بیان کر سکے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے تیسرے شعر کی طرف۔ نظم کا تیسرا شعر ہے: وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجیٰ ہے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے شہر نور الہدا، جس کے معنی ہے ہدایت کے نور سے منور شہر۔ دوسرا لفظ ہے جلوہ گاہ، جس کے معنی ہے نظاروں سے بھرپور جگہ۔ تیسرا لفظ ہے بدر الدجیٰ، جس کے معنی ہے 14ویں کا چاند۔ چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ شاعر مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر پاک عظمت و تقدس میں تمام شہروں پر فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہدایت کی بات پھیلانے کا مرکز بنایا اور آج تک نور ہدایت سے روشن ہے۔ عشاق یعنی عاشق لوگ آتے ہیں اور اس مرکز ہدایت سے روحانی فیض پاتے ہیں۔ ایک عاشق صادق یعنی سچے عاشق اپنی زبانی اپنی باطنی آنکھ سے جب اس شعر پر نظر ڈالتا ہے تو وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر عہد رسالت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سانس لینے لگتا ہے۔ سچی رہنمائی کے طلبگار آتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں گناہوں کی کثرت نے تاریکی پیدا کر دی ہے، وہ دیدار رسول کی شمع سے دل کو روشن کر لیتے ہیں۔ نظارے ایسے دیدنی ہیں یعنی ایسے قابل دید ہیں کہ صبح و شام پر بھی اس کا اثر ہے۔ یہاں کی صبح بھی انتہائی روشن ہے، یہاں کی شام کے بھی کیا کہنے۔ یہاں رات کو نکلنے والے حسین چاند کی تابناکی اپنی مثال آپ ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ چاند اور سورج نے چمک دمک اسی شہر مقدس سے پائی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں چوتھے شعر کی تشریح کی طرف۔ چوتھا شعر ہے: نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی کہ اہل ایمان کو اللہ پاک کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو حساب و کتاب کے بعد خوش نصیبوں کے حصے میں آئے گی، جہاں راحتوں اور اطمینان کی فراوانی ہے۔ اس جنت کے استعارے سے مدینۃ النبی کو مراد لیتے ہوئے شاعر لوگوں سے کہہ رہے ہیں مدینہ کی گلیاں اور وہاں کا منظر جنت ہی کی ایک جھلک ہے۔
وہ نظارہ ایسا دلکش اور حسین ہے کہ دیکھ کر زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ جو لوٹ کر آ جاتے ہیں تو بھی روحانی طور پر انہی گلیوں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی اشتیاق کی آگ کو یعنی شوق کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ممکن نہیں کہ ان نظاروں کو لفظوں کے حصار میں قید کر دیا جائے۔ بس اتنا سمجھ لو، جس جنت کا تم ذکر سنتے آئے ہو، روضہ اقدس اپنے انوار اور مدینے کی گلیاں اپنے جلووں کے سبب جنت کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ اس روضہ کے قریب ایک احاطے کو حدیث مبارکہ کے مطابق جنت کا ٹکڑا فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے 5ویں شعر کی طرف۔ نظم کا 5واں شعر ہے: کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ پرکیف، جس کے معنی ہے سرور دینے والی۔ دوسرا لفظ گرد طیبہ، جس کے معنی ہے مدینے کی مٹی۔ تیسرا لفظ خاک شفا، جس کے معنی ہے شفا دینے والی مٹی۔ چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ مسلسل برستے ہوئے انوار نے یہاں کے موسم اور ماحول پر بھی اثر ڈالا ہے۔ مدینہ طیبہ کی عظمت اور بڑائی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ روحانی طور پر بیمار لوگوں کی طبیعتوں پر بھی اس خوشگوار تبدیلی کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں کی پرنور اور پرکیف فضا میں تراوٹ بخشتی ہیں۔ یہاں کی خوشبو جذبات و احساسات میں انقلاب لاتی ہے۔ رنگ و نور میں ڈوبی ہوئی فضا انگ انگ میں مسرت اور شادمانی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ شاعر ترغیب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس شہر مقدس کے موسم اور ماحول کا فیض اپنی جگہ تو ہے ہی، یہاں کی مٹی نے بھی ہمیں اپنے فیض سے محروم نہیں رکھا ہے۔ یہاں کی خاک بھی بیماروں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر ہے: مستقل ان کی چوک کھٹتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ شاعر اللہ پاک سے مناجات کرتے ہوئے یعنی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں: مجھے دنیاوی آسائشوں کی کوئی طلب نہیں ہے، میری روح کی بہار حضور کی ذات سے جڑی ہے۔ کوئی خواہش اگر ہے تو یہ ہے کہ ایسا بندوبست ہو جائے کہ میرا ٹھکانہ روضہ انور کے قریب ہو اور میں ہمیشہ ہمیشہ ان کی چوکھٹ کا ہو رہوں۔ میں دنیا کے کسی منصب کو اپنے لیے لائق فخر اور باعث مسرت نہیں سمجھتا، البتہ میری شناخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا خادم کی حیثیت سے ہو اور میرا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں ہو، تو اس سے بڑھ کر سعادت کی کوئی بات نہیں۔ مجھے اس بات پر ناز ہوگا کہ لوگ مجھ سے میرا ٹھکانہ پوچھیں تو میں انہیں اپنا پتہ باب جبریل بتاؤں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔